السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، شب برات کی رات کو غسل کرنا، اس کا کوئی الگ طریقہ ہوتا ہے یا غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہی سوال حضرت علامہ اظہر صاحب کو جب ہوا تو انہوں نے جو جواب دیا، آئیے ہم سب وہ جواب سنتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات کے متعلق جو غسل کے بارے میں جو مختلف روایات ہیں یا علماء کرام کا جو قول ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ شب برات میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شب برات کا خاص غسل کیسے کریں؟ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا فائدہ بھی بتا دیں۔ اس طرح کے سوالات کامنٹس کے ذریعے اور واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ شب برات بالکل قریب ہے، جو کہ بڑی فضیلت والی اور بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کتب احادیث سے ثابت ہے، جس طرح کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماریوں سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، میں اسے نجات دوں۔ تو اس طرح کے اعلانات پوری رات اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی 15ویں شب اللہ رب العالمین بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو بڑی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اور رہا یہ سوال جس طرح کے کافی لوگ کر رہے ہیں کہ اس رات غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، شب برات کا جو خاص غسل ہے۔ دیکھیں، غسل جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا غسل کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے اگر کوئی غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غسل کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح غسل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ غسل کر لیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اگر بیری کے پتوں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں ڈالے اور اس پانی کو گرم کرے، اور جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو وہ شخص اس سے غسل کر لے، تو ایسا شخص پورا سال جادو، آسیب، ٹونے وغیرہ ان سب سے محفوظ رہے گا، یعنی جادو سے اس کی حفاظت ہوگی اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ شب برات اسی طریقے سے ہی غسل کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی غسل کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح غسل کیا جاتا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادا کر لیتے ہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آپ غسل کر لیں، باوضو ہو کر ساری رات قیام کریں اور اگلے دن کا روزہ رکھیں، جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ جی سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو بھی سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی رات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔